بسمillahirrahmanirrahim السلام علیکم. پروگرام 11th آور میں آپ کی دفعہ لاہور اسٹوڈیو سے میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ بالکل آمد ہے رمضان المبارک کی, تو ہم اس حوالے سے مختلف شہروں میں ٹریول کر رہے ہیں اور اس کی بھی تیاریاں جاری ہیں. بہرحال سب سے پہلے تو دو باتیں اصل ٹاپک میں آنے سے پہلے. ایک تو ظاہر ہے اچھی خبر, سیاسی اختلاف سب اپنی جگہ, لیکن جو صحت یابی کے حوالے سے خبر ہے پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کی اچھی خبر ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو مکمل طور پہ جلد از جلد صحت یابی عطا فرمائے انشاءاللہ. اور آج ایک اور آئینی تقاضا پورا ہوا. صدر مملکت صدر پاکستان جناب ممنون حسین صاحب نے پارلیمان میں خطاب کیا, لیکن ظاہر اس خطاب کی اس انداز سے وہ اہمیت نہیں بن پائی جو کہ سابق صدور کی ہوتی تھی, یا ممنون حسین صاحب سے پہلے آصف علی زرداری صاحب کی ہوتی تھی. لیکن تیسری بات یہ کہ دیکھیے بہت ساری باتیں ہیں جو کہ کسی بھی وجہ سے اپنی خبریت کھو دیتی ہیں یا باقی خبروں میں بڑی دب جاتی ہیں. مثلا اس وقت یہ ٹاپک ڈسکس اتنا نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اس وقت اپنے ہمسایوں سے تعلقات کیا چل رہے ہیں, کس نہج پر آ گیا ہے معاملہ, بہت سیریس ہے, لیکن یہ ظاہر اتنا ڈسکس نہیں ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ایون لوکل پالیٹکس کی بہت ساری باتیں جو کہ اس انداز سے ہائی لائٹ نہیں ہو پاتی کسی بھی وجہ سے. مثلا کیا آپ جانتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کمال صاحب آج سے کچھ دنوں پہلے یا کچھ مہینوں پہلے کراچی میں آئے, اور اس وقت سب سے بڑی خبر تھی, اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی خبر تھی کہ مصطفیٰ کمال صاحب آ گئے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ دنوں بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی آنے کے کچھ ہی دنوں بعد, اور ڈاکٹر صغیر احمد صاحب جو کہ متحدہ قومی موومنٹ کا فیس تھے, انہوں نے چھوڑ دی ایم کیو ایم اور اپنی نشست بھی چھوڑ دی اور مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ جوائن کر لیا. انہوں نے مزید ہائپ بڑھ گئی کہ ڈاکٹر صغیر آ گئے. اس کے کچھ دنوں بعد تو کمال ہی ہو گیا, متحدہ قومی موومنٹ کے مرکز 90 کے ایم پی اے چھوڑ گئے مصطفیٰ کمال صاحب کو, انہوں نے جوائن کر لیا اور چھوڑ گئے متحدہ قومی موومنٹ کو. مزید ہائپ بن گئی اور اس کے بعد کچھ مزید ایم پی ایز نے جوائن کیا. کیا آپ جانتے ہیں کہ کل پاک سرزمین کے پارٹی میں شمولیت کی وجہ سے جو کچھ نشستیں خالی ہوئی ہیں, ان نشستوں پر کل کراچی میں پہلا ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے, لیکن اس انداز کی ہائپ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی. کل ڈاکٹر صغیر احمد صاحب کی نشست پر اور افتخار عالم صاحب کی نشست پر الیکشن ہونے جا رہے ہیں. کل 90 میں الیکشن ہے. پاک سرزمین پارٹی کی وجہ سے جو ایم کیو ایم کی سیٹس خالی ہوئی ہیں اس پر کل الیکشن ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ اس انداز کی دلچسپی ہے نہ اس انداز کا شور شرابہ ہے, کچھ ہے ہی نہیں. یہ اٹ سیلف ایک بڑی خبر ہے کہ کوئی خبر ہی نہیں ہے اس معاملے میں, یعنی خبر تو ہے لیکن کوئی وہ ہائپ ہی نہیں ہے. ذرا اس پر اور پھر بطور مجموعی ذرا آج اسی بہانے کراچی کے اوورال سیاسی منظرنامے پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں. یہاں ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی بہت ریناؤنڈ اسپوکس پرسن ناز بلوچ صاحب. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبر پروونشل اسمبلی ایڈوائزر ٹو سی ایم بھی ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ, obviously needs no introduction. بہت شکریہ شرمیلا, آپ نے جوائن کیا. اور متحدہ قومی موومنٹ کی بھی ممبر پروونشل اسمبلی ریڈ سو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سو اس طریقے سے آج کا پورا یہ پینل ہمارا خواتین پر مشتمل ہو گیا ہے, اور اس میں ظاہر 2 ایم پی ایز اور پھر ہمارے پی ٹی آئی کی ہماری ایک بہن یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں باقی مہمانوں کی اجازت سے ذرا ناز بلوچ صاحب آپ سے اگر آغاز کروں, یہ اٹ سیلف پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت الارمنگ بات نہیں ہے کہ جس نے 2013 کے الیکشن میں متحدہ قومی موومنٹ کو ہلا کے رکھ دیا تھا, نشست ایک نکالی لیکن اتنے ووٹ لیے کہ ایم کیو ایم ہل کے رہ گئے. وہ خود مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم تو پریشان ہو گئے کہ کیا کیا. آج معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ کل کراچی میں 2 ضمنی الیکشنز ہیں, پتہ بھی نہیں ہے کسی کو کہ الیکشن ہو رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, یعنی کوئی ہائپ ہی نہیں ہے, کوئی انڈر ڈسکشن بھی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ورسز ایم کیو ایم جو کہ ہوتا تھا کچھ عرصے پہلے تک. بس بڑا سب کو کلیئر ہے کہ کل کا جانا ایم کیو ایم نے. یہ بڑی پریشان کن بات نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم دیکھیں بالکل کراچی کے ڈائنامکس سیاسی طور پہ جس طرح سے آپ نے دیکھا, اور بڑے شوز بھی ہوئے, ہم پچھلے ضمنی انتخابات میں کراچی اسٹوڈیوز سے ہم نے شوز کیا آپ کے ساتھ بیٹھ کر, اور ایک بہت ہی زیادہ میڈیا پہ ڈسکشن رہا اس الیکشنز کا. لیکن ہمیں جو چیز غور کرنی ہے, غور طلب بات یہ ہے کہ الیکشنز کیسے ہوتے ہیں. ابھی تک تو نہ ہمارے پاس الیکٹورل ریفارمز ہیں, یہ وہی 2013 کی طرح سے انتخابات ہیں جو کہ کل ہونے ہیں دوبارہ, نہ الیکٹورل ریفارمز ہے نہ کچھ ہے. یہ بات آپ آج کر رہی ہیں, ورنہ کراچی کے حوالے سے 2 سال پہلے پی ٹی آئی کا نیریٹو تھا کہ دیکھیں نا کراچی کے الیکشن کیسے ہوتے ہیں. کراچی میں چلتی ہے گولی, کراچی میں گرتی ہیں لاشیں, کراچی میں جلتی ہیں بسیں, کراچی میں ووٹ خرید. آج تو وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا نا کراچی میں, پھر بھی الیکشن ہو رہا ہے, کوئی ہائپ نہیں ہے اور ایم کیو ایم جیت رہی ہے. میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت پی ایس 106 اور پی ایس 117 جو کراچی کے حلقے ہیں جب بائی الیکشنز ہونے کو آ رہے ہیں, ان کے تمام تر پولنگ سٹیشنز بلیک لسٹ قرار دے دیے گئے ہیں, سینسٹیو ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں, جس کے نتیجے میں وہاں پر رینجرز اور فوج ہوگی. ایون بیٹر فار پی ٹی آئی, ایون بیٹر. I know بٹ دیکھیں آج بھی اس آپریشن کے دوران بھی اگر 106 اور 117 جیسے حلقے, ایسے حلقے جو ہے وہ ان کے ایک ایک پولنگ کو سینسٹیو قرار دے دیا جا رہا ہے, یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے. لیکن اس لحاظ سے تو اطمینان بخش ہے نا کہ اب بدماشی نہیں چلے گی کسی کی, جو کہ ہوتی تھی پہلے, اب نہیں چلے گی.
देखिए देयर आर मल्टीपल थिंग्स वसीम, कराची के मामलात को अगर आप देखें, जेरी मेंडरिंग कराची में हुई है, हल्का बंदियां जिस तरीके से वहाँ पे हुई हैं, आपके पास सेंसस हुआ नहीं है, पुरानी लिस्टों के ऊपर इलेक्शन जिस तरीके से यहाँ पे लोगों को सरकारी मुलाजमतें देकर फिर उनको प्रिजाइडिंग अफसर बनाने का एक रवायत है जो कराची में होती है और पूरे पाकिस्तान में होती है, ये वो मल्टीपल ये कराची स्पेसिफिक बात तो नहीं है, पूरे पाकिस्तान के मसले ना। कराची स्पेसिफिक होता था कि यहाँ भत्ता, गोली, लाशें, बसें जलना, अब ये सब कुछ भी नहीं हो रहा है और वाकई ये सब कुछ होता था पहले। बहुत अच्छी चीज ये है कि कराची में पहले सिर्फ एक इमरान खान पूरे पाकिस्तान में कहते थे कि जी MQM एक दहशत फैलाने वाली सियासी जमात है, एक जमात है जिसके अंदर लोग भत्ताखोरी के अंदर भी मुलविस पाए जाते हैं और मुख्तलिफ चीजों के अंदर खौफ और हिरास पैदा करके MQM खौफ की सियासत करती है। ये सिर्फ PTI कहती कर रही है MQM खौफ की सियासत। ये तो उनका तर्ज अमल है सियासत का, इसके बगैर वो सियासत नहीं कर सकते। अब उन्हें कोई करने दे रहे हैं? देखिए जिस तरीके से तो वो हड़ताल की कॉल देते हैं तो प्रेस रिलीज आती है कि नहीं दुकानें बंद नहीं होंगी, दुकानें खुली रहेंगी और दुकानें खुली रहती हैं। कह रही हूं कि गुड थिंग इज कि आज MQM के अपने अंदर के लोग टूट-फूट का शिकार हो चुके हैं। बट द अलार्मिंग थिंग फॉर PTI शुड बी कि इसके बावजूद भी PTI को वोट नहीं मिल रहे। नहीं, वोट तो आवाम को निकल के देना पड़ेगा। देखिए मैं आपको ये बताऊं कि कराची वो शहर है जहां पे 2.5 लाख की आबादी से पाकिस्तान जब आजाद हुआ तो कराची पाकिस्तान कयाम में आया तो 2.5 लाख की आबादी थी, आज 3 करोड़ की आबादी हो चुकी है। वहाँ पॉपुलेशन इन्फ्लक्स इतना ज्यादा हो चुका है ना, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, रोड्स है ना, ट्रांसपोर्टेशन का मसला है और फिर हॉस्पिटल, स्कूल्स, हर चीज को आप देख लें तो कराची में कोई काम हुआ नहीं है। अब लोगों को फैसला करना पड़ेगा कि उनको अगर पीने का साफ पानी चाहिए, साफ सुथरे सड़क चाहिए, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, तो एक चेंज को वोट दें। सियासी फायदा आपको उठाना चाहिए था ना, जो कि तब तक आप नहीं उठा पाए। सिनेरियो तो चेंज हुआ कराची का, ये बदमाशी खत्म हुई, सारा कुछ हुआ, इसका सियासी फायदा PTI को उठाना चाहिए था, उठा सकती थी, नहीं उठा पाई। PTI देखिए तो फैसला तो अवाम ने करना होता है एंड ऑफ द डे, लेकिन इलेक्टोरल सिस्टम हमारा जो है वो इतना फरसूदा है। बड़े अफसोस होता है ये कहने में कि आज इलेक्शन कमीशन को हमारे मुल्क के वजीर आजम गलत अपनी कवायफ देते हैं, उनके ऊपर भी कोई हरकत नहीं होती, जो नहीं रेंगती कान पे। डिस्टर्ब्ड है कि इसमें इलेक्शंस हो तो नतीजे पता नहीं, अल्लाह खैर करे। अच्छा साहब, आपका क्या असेसमेंट है कि ये तो ठीक है, चले MQM ने भी रिसेंट इलेक्शन भी जीते, लेकिन पाकिस्तान में एक तो एक इलेक्शन मतलब एक लोगों का एक रीत, एक ट्रेंड भी बन जाता है, लोगों के पास कोई दूसरा बेहतर ऑप्शन नहीं है इस वक्त, वो उसका फायदा मिल रहा है MQM को इलेक्शन जीतने की सूरत में, या फिर आप बताएं ना कि MQM ने क्या है ऐसा, यानी ये पिछले कुछ अरसे में तो हम बात कर लें तो तरक्याती मंसूबे हो, कुछ भी और हो, कुछ भी नहीं कर पाई है, लेकिन जीत रही है MQM, ये तो एक फैक्ट है, बिकॉज पीपल आर शॉर्ट ऑफ चॉइसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए वसीम, कराची की डायनामिक को समझना पड़ेगा। बहुत सारे सियासी पार्टीज आती हैं, सियासी मेंढकी कहूँगी कि इलेक्शन के टाइम पर आना, इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन कराची की सियासत पे खेलना और फिर 2 साल, 2.5 साल, 3 साल गायब हो जाना, फिर इलेक्शन के टाइम में आना। तो देखिए यकीनन जब वही सियासी मेंढक जब वहाँ कराची के बहने का डायनामिक है तो यकीनन कराची के प्रॉब्लम्स हैं, कराची के लोग चाहते हैं कि इनका मसाइल का हल निकले। जब आप डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लोगों की जॉब्स के हवाले से, रोज़ों की जो इस वक्त कराची कंडीशन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर इस हवाले से आवाज़ नहीं उठाता। बजट आ जाए, बजट चला जाए, कितनी भी तकलीफ चाहे कौमी, लेकिन आप तो कराची में हुकूमत करते रहे पिछले 5 सालों में, कौन सा बड़ा मंसूबा हुआ है जो MQM की ने दिया है कराची को? बादामी अगर उससे आपके सामने के 2008 में अगर हम हुकूमत में थे, अगर 4 से 6 दफ़ा अगर हम हुकूमत से बाहर गए तो इन्हीं इशूज़ पे गए कि भाई खुदारा कराची शहर की डेवलपमेंट, कराची शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर, कराची शहर को बेहतरी की तरफ लेकर आए। जब भी हमें मौका मिला हमने कोशिश करके दिखाई कि कराची के आवाम के लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहते हैं। जब आप कराची के आवाम के इशूज़ को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, आप उठाने की भी आवाज़ नहीं है, आप लब नहीं खोलते, तो फिर यकीनन कराची के आवाम सोचते हैं कि ला मौला हमारे पास MQM ही है, हम कम से कम MQM जब हमारे लिए तदफीन के लिए, मरने में, दुख में, सुख में, गटर खोलने के लिए वहाँ खड़ी तो है, गली में, गोचे में, वहाँ का कारकुन, वहाँ का MP, वहाँ का MNA हल नहीं करा, लेकिन हमारे साथ खड़ा तो है। कराची के अवाम कम से कम ये सोचने मजबूर है। शायद इसकी वजह ये भी है कि MQM ने, और सियासत में चूंकि सब जायज़ होता है, तो शायद इसकी ये भी है कि MQM ने सही या गलत ये तासुर दे दिया है कराची वालों को कि देखो हम अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन तुम्हारे हुकूक के ज़ामिन हम ही हैं, अगर हमें वोट ना दिया तो ये दूसरी एथनिसिटी के लोग तुम लोगों को कुचल देंगे, इसलिए हमें वोट दो, इसी में तुम्हारी भलाई है, हमारी भलाई है। ये कन्विंस करने में कामयाब हो गई है, जैसे भी हैं इन्हीं को वोट देने में हमारी आफियत है, ये भी एक वजह है। वसीम देखिए, कराची की आवाम पढ़ी लिखी आवाम है,
اور آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پر پی ٹی آئی کو پورا موقع ملا کہ آپ آئیں الیکشن کریں, NA 246 ہو چاہے PS کی 2008 کی الیکشن کا رزلٹ نکال لیں یا 2013 کا رزلٹ نکال لیں. اور وہ بھی آپ کے سامنے نا کہ پی ٹی آئی کو 2013 میں کیسا موقع ملا تھا, 2 تلواروں کو اصل تلوار بنا دیتے ہیں, اور کیا کیا ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ. سیاست کرنی تھی انہوں نے کی, تلوار سے 2 تلوار نہیں وسیم, جو سیاست کرنی تھی انہوں نے کی, لیکن رزلٹ آپ کے سامنے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب کراچی کے عوام کی ایشوز پہ آپ سیاست نہیں کریں گے, ان کے مسائل کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے, تو لامحالہ صرف ایک ہی اٹھاتی ہے. آج بھی اگر ہم نے MQM نے فیڈرل گورنمنٹ میں شیڈو بجٹ دیا ہے تو MQM نہیں دیا ہے. MQM چاہ رہی ہے کہ کراچی کے مسئلہ, کراچی آپ کا میٹروپولیٹن سٹی ہے, کون سی نہ پیپلز پارٹی اٹھا رہی ہے, نہ نون لیگ اٹھا رہی ہے, نہ PTI اٹھا رہی ہے, تو پھر کراچی کے عوام کس کے پاس جائے, کس کے پاس جا کر تفصیلی بحث بریک کے بعد کرتے ہیں. لیکن میں شرمیلا کا ایک پوائنٹ لے لوں, بریک کے بعد تفصیلی بحث کرتے ہیں. شرمیلا بھی انہوں نے جو آخری بات کہی کہ یہ مسائل نہ کوئی اور جماعت اٹھا رہی ہے نہ پیپلز پارٹی اٹھا رہی ہے, یہ تو ایک فیکٹ ہے نا کہ PTI تو چلیں پچھلے الیکشن میں کیم ایز اے سرپرائز, واقعی سب کو حیران پریشان کر دیا, اور ابھی ان کے معاملات چلیں جو بھی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کے پاس جتنا آئیڈیل موقع تھا کہ گورننس کے ذریعے, جو کہ سیاسی ہے کہ اس کے ذریعے MQM کا ووٹ بینک توڑ دی, وہ پیپلز پارٹی نہیں کر سکی. اور اس کی سیدھی سادھی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو تگڑا ترین ووٹ بینک ہے انٹیریئر سندھ, وہاں کچھ نہیں کیا, تو کراچی میں کیا کر لینا تھا انہوں نے, اور نہیں کیا, اور بس نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے. شکریہ بادامی صاحب, آپ نے بڑے معصومانہ طریقے سے بہت ساری باتیں کہہ دیں, اور مجھے لگتا ہے ٹائم شاید آپ مجھے 1 منٹ سے کم دیں گے بریک پہ جانے سے پہلے. لیکن میں بریک پہ جانے سے پہلے, ہاں بریک کے بعد تو میں لوں گی ٹائم آپ سے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو صرف یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیے اس میں کوئی 2 رائے نہیں تھی, نہ ہی ہے اس وقت, کہ کراچی میں جو 80% مینڈیٹ ہے وہ MQM کا ہے. بالکل پیپلز پارٹی نے یہاں پر اپنا کام کیا ہے, اور PTI نے بھی اس کے اندر کوشش کی, لیکن ہے ووٹر MQM کا, اور اس میں کوئی there is no denying it, اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن جو اس وقت مجھے جو شکایات نظر آ رہی ہیں MQM کی جانب سے کہ جناب یہ نہیں سوچا, وہ نہیں سوچا, فلاں نہیں سوچا. اب یہ ڈاکٹر صغیر صاحب کو اٹھا لیں آپ, جن کی سیٹ خالی ہوئی, اس پہ کل بائی الیکشن ہو رہا ہے. یہ پچھلے نہیں تو کم از کم 12-13 سال سے وزیر ہی ہیں, مطلب 8 سال سے تو میں ان کو وزیر دیکھ رہی ہوں اور وزیر صحت دیکھ رہی ہوں. اور یہ MQM کے جو وزراء ہوتے تھے, میں پچھلی کیبنٹ میں بھی تھی, اس کیبنٹ میں بھی ہوں, اور MQM کے وزراء کی اتھارٹی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے. مطلب وہ they are all powerful ministers جب وہ کیبنٹ میں ہوتے تھے. میں آپ کو دیکھیں نا, میں پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہی ہوں, میں ان کے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھی ہوں, مجھے پتا ہے. دیکھیں اور حوالوں سے الزام لگ سکتا تھا MQM پہ کہ وہ شہر بند کرانا یا یہ ساری باتیں. اب وزیر کوئی ملیٹنٹ ونگ کا آدمی تو نہیں ہوتا نا کہ وہ اس کی اتھارٹی کو چیلنج نہ کر سکے, تو آپ اختیار نہیں دیں گے تو وزیر کیا کر لے گا. اور ہم دیکھیں MQM میں آپ کو بتا رہی ہوں, نہیں متحد نہیں, یہ تو دیکھیں. اچھا یہ آپ ہمیں تجربے کی اور آنکھوں دے کا حال بتا رہی ہیں, اپنا تجزیہ نہیں دے رہی بلکہ آنکھوں دے کا حال بتا رہی ہیں کہ MQM کا منسٹر اس کے اتھارٹی کو چیلنج نہیں کرتا ہے. صحیح ہے, پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ MQM کے وزیر کا سیکریٹری اس کی مرضی سے لگتا تھا, MQM کے وزیر کی میں دیکھیں اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں تھی ان کی وزارت کے اندر. مطلب چیف منسٹر صاحب بھی ان کو مشورہ دے سکتے تھے, وہ لے نہ لے, وہ MQM کے وزیر کی پروگیٹو تھی. یہ تو میں دیکھیں ایز اے پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتا رہی ہوں. تو اور اگر وہ ان کی کانسٹیٹوئنسی تھی, میں آپ کو آج کی بات بتا رہا ہوں, MQM کا میئر جیت گیا ہے کراچی میں, اس کو آپ آنے تو دیتے نہیں ہیں, فنکشن کرنے نہیں دیتے ہیں, تو آپ ایک وزیر کو کیا کرنے دیتے ہوں گے جب اس کے میئر کو کچھ نہیں کرنے دے رہے ہیں. بادامی صاحب, ہم 100 اختلاف ہو سکتے ہیں, یہ تو دیکھیں نا, یہ بہت ہی آپ نے سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی کہ ہم نہیں, اب آپ کہیں گے عدالت کا معاملہ ہے, یہ تو عدالت تو حقیقت یہ ہے نا. اب اگر جس طرح بلدیاتی الیکشن ہونے کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا عدالت سے, اس کو بھی آپ نے لیگل شو آف ہینڈز ہو یا سیکرٹ بیلٹنگ سے ہو, تو اس میں پیپلز پارٹی قصوروار کہاں سے ہوگی بھائی؟ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کبھی. اچھا چلیں میں بریک پہ جانے سے پہلے صرف یہ بتا دوں, جس عدالت کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس اعلیٰ عدالت کی اعلیٰ ترین شخصیت کے آج کی سندھ, اور یہ افتخار چودھری صاحب کی بات نہیں کرنا میں, جن کے بارے میں آپ کہتے تھے ان کو تو ہم سے ذاتی بغض ہے, اعلیٰ ترین عدالت کی اعلیٰ ترین شخصیت کی آج سندھ میں بیڈ گورننس کے بارے میں کیا ریمارکس ہے سب کو پتا ہے. آج کے اخبارات میں ان کا یہ ریمارکس چھپے ہیں کہ سندھ میں ڈائی کی سیٹ پر مرد ہائر ہو جاتا ہے. یہ حال ہے بیڈ گورننس کا. یہ کوئی تجزیہ کار نہیں کہہ رہا, یہ اعلیٰ ترین عدالت کے اعلیٰ ترین جج کہہ رہے ہیں. میں گیسٹ ہوں, میں مہمان ہوں, آپ کی میزبان ہیں آپ میرے, آپ مجھے تو بات کرنے دیں.
دیکھیے میں آنریبل چیف جسٹس صاحب کی کسی بھی آبزرویشن جو انہوں نے کورٹ میں کہی ہے اس کے اوپر میں تبصرہ تو ہرگز نہیں کروں گی. میں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جیل نہیں جانا. لیکن آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے افتخار چودھری صاحب بھی بڑے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان تھے اور وہ بھی بڑے بڑے آبزرویشنز دیتے تھے پیپلز پارٹی کے بارے میں. آج وہ خود سیاستدان بن گئے. تو لیٹس ناٹ گو دیر. لیکن ایشوز ہر صوبے میں ہر جگہ میں وہ نظر نہیں آتے. مری کے اندر ایک خاتون کو ایک ٹیچر کو جلا کے مار دیا گیا, وہ کسی کو نظر نہیں آتا. اس کے اوپر تو سو موٹو بھی نہیں ہوتا, کوئی بات ہی نہیں ہوتی. اس سے پہلے لیا میں ایک لڑکی جس کے ساتھ پہلے ہی تیزاب پھینک کے اس کو بیچاری کو نابینا کر دیا گیا تھا, اس کے ساتھ دوبارہ زیادتی ہوئی ہے, وہ بھی کسی کو نظر نہیں آتا. وہ سب گڈ گورننس میں شاید. چلیں جب سو موٹو کا کلچر تھا تب سب ہم کہتے تھے کہ سو موٹو لینا شروع ہو گئے ہیں, پاپولر سینٹیمنٹ پہ کام کرنا شروع. سو موٹو کا کلچر تو بالخصوص آیا ہی پیپلز پارٹی کے لیے تھا. سر ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتا ہوں, بریک کے بعد ڈسکشن کریں. جناب کراچی کے انتخابات پر بات ہو رہی ہے, کراچی کی مجموعی طور پر سیاست پہ بات ہو رہی ہے. اچھا ناظر صاحب یہ بتائیں, جو آپ نے بھی اعتراضات اٹھائے پہلے سیگمنٹ میں وہ اپنی جگہ, لیکن بہت زیادہ واضح اشارے اس بات کی بھی ہے کہ حضرت پی ٹی آئی نے شاید دلی طور پر تسلیم کر لیا ہے کہ ہمارا گیم ہے ہی نہیں کراچی میں, وی ہیو لاسٹ اٹ. پی ٹی آئی نے اپنی شکست مان لی, جس کے اشارے بتاتا ہوں آپ کو. یعنی اس وقت ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ حالانکہ پی ٹی آئی کراچی کے ایک اہم وہ ہیں, لیکن آپ اس وقت کراچی میں نہیں ہیں. علی زیدی صاحب پی ٹی آئی کراچی کے اہم پاکستان سے باہر ہیں. عمران اسماعیل صاحب پی ٹی آئی کراچی کے فیس N246 کے کینڈیڈیٹ کراچی سے باہر ہیں. عمران اچھا عارف علوی صاحب مجھے نہیں نظر آئے, اسد عمر صاحب نہیں معلوم مجھے, عمران خان صاحب آئے ہی نہیں کراچی میں, کوئی سپیچ کچھ کیا ہی نہیں. اینڈ سیم واز دا کیس ان N245 ایز ویل. یہ سارے اشارات بات کے بتاتے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یار اب اس کو ایسا نہ ہو کہ ہم اتنی ہائپ بنائے پھر ہار جائیں گے تو اینٹی کلائمیکس ہو جائے گا, اس کو جانے دو, بس چھوڑو. دیکھیں اس وقت ملک میں ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے پیناما پیپرز کے بعد. آپ کو پتہ ہے جس قسم کا ایک کمیشن اور ٹی او آرز کے اوپر یہ بڑا سنگین ایک معاملہ ملک کے اوپر چل رہا ہے. اس لیے تمام تر جو ہے صورتحال گرمی سیاسی طور پہ یہ ایک نیشنل پالیٹکس کی طرف جو ہے زیادہ گرمی ہے. اس لیے علی زیدی پاکستان سے باہر ہیں, لیکن اس لیے عمران اسماعیل پاکستان سے باہر ہیں. سی آئی ایم ناٹ آنسریبل فار علی زیدی کہ وہ کہاں پہ ہیں, عمران اسماعیل کہاں ہیں, لوگوں کے ویکیشن پی ٹی آئی کراچی, کل کراچی میں الیکشن ہے, پی ٹی آئی کراچی پاکستان سے باہر ہے. نہیں میں پی ٹی آئی کراچی کوئی 1 2 3 4 لوگوں کا نام نہیں ہے. سمبولک امپورٹنس ہوتی ہے نا فیسز کی. یو رائٹ. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کراچی میں جو اپنی ایک ساکھ بنائی اور 8.5 لاکھ ووٹ ہم نے جو کراچی سے اٹھائے, وہ ایک بنیادی نقطے پہ. وہ نقطہ ایک تھا یونٹی کا, سب کو ایک کرنے کا, لسانیت کے خلاف جو پی ٹی آئی نے ایک جنگ لڑی کہ جس سب کو توڑ کے مہاجر کو سندھی سے, سندھی کو مہاجر سے, مہاجر کو پٹھان سے, پٹھان کو مہاجر سے لڑانے کی اور تفریق کرنے کی جو سیاست کرنے کا جو ایک سسٹم کراچی میں چلتا ہے, اس کے برعکس پی ٹی آئی نے سب کو یونائٹ کیا. سوچنا, اب میں آپ کو بتاؤں, سوچنا اور فیصلہ کرنا عوام کا حق ہے اور عوام کا رائٹ ہے کہ وہ نکلیں گھروں سے باہر اور نکل کے ووٹ دیں. میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ نہیں, یہ بھی میں نہیں کہوں گی, کیونکہ لوکل باڈی الیکشنز میں وسیم 18% صرف ٹرن آؤٹ تھا, ووٹر ٹرن آؤٹ واز اونلی 18%. 18% ووٹر ٹرن آؤٹ آپ کا نکلتا ہے اور لوکل باڈی ہو جاتی ہے. آپ لوگوں کو اگر اتنا کنونس کر لیتے کہ وہ گھروں سے باہر نکل کے ایم کیو ایم کے ووٹرز کو آؤٹ نمبر کر دیتے تو آپ جیت جاتے. لوگوں کا بھروسہ وسیم اس سسٹم سے اٹھ چکا ہے, لوگوں کا اعتبار اٹھ چکا ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمیں دھکے دیے جاتے ہیں, ہم اپنا ووٹ ڈالنے جاتے ہیں اور اگر ہم ایم کیو ایم کے ووٹر نہیں ہیں تو ہمارے نام وہاں پہ نہیں ہوتے. اور 10 قسم کے مختلف ایشوز ہیں. میں نے جس طرح آپ سے پہلے ذکر کیا کہ پری پول ریگنگ اور پوسٹ پول ریگنگ اور جس طرح ریزلٹ روکے جاتے ہیں, وسیم میں تو خود وکٹم ہوں نا, میرا ریزلٹ 3 دن کے بعد آیا. آج تو نہیں ہوتا نا, آج تو اندر بھی رینجرز باہر بھی رینجرز, اب تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا نا. نہیں لیکن پورا اوورآل میں نے آپ کو کہا نا, آپ کے ہمارے پاس الیکٹورل ریفارمز نہیں ہیں. پریزائڈنگ آفیسرز کون ہیں؟ جو واٹر بورڈ کے ملازمین ہیں, اچھا میں آپ سے معصومانہ سوال پوچھ لوں, ملازمین ہیں جو پورا سال جاتے نہیں ہیں, تنخواہ گھر بیٹھ کے اٹھاتے ہیں, وہ کیوں نہیں جا کے اپنا حق حلال کریں گے جا کے؟ میں آپ سے معصومانہ سوال پوچھوں, کل کراچی کے 2 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہے, یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کون کون ہیں آپ کو معلوم ہے؟
جی بالکل, ہمارے پی ٹی آئی PS 106 میں سے نصرت انور ہیں اور رفاقت عمر جو ہے 117 سے ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں, وہ علی زیدی کی کنسٹیٹوئنسی میں نیچے PS کے رفاقت, جی ہاں رفاقت عمر ہے. اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اب وہ علی زیدی صاحب اس وقت ہے نہیں, یعنی کہ جو جن کے ساتھ لڑے الیکشن وہ اس وقت پاکستان میں ہی نہیں ہے. یہ عجیب و غریب بات تو ہے نا. دیکھیں اب یہ تو میں ان کے لیے تو بیٹھ کے میں کچھ نہیں کمنٹ کر سکتی, یہ تو علی زیدی کو آپ لائن پہ لے کر ان سے پوچھیں کہ وہ کہاں پہ ہیں اس وقت. ویسے یہ ہے کہ اوور آل میں آپ کو بتاؤں کہ پوری تنظیم اکٹھی ہے. آج شاہ محمود قریشی صاحب کراچی میں تھے, وہ سندھ میں گئے ہیں, وہاں پہ جا کے اپنے کینڈیڈیٹس کو بیک اپ کیا ہے, انہوں نے موٹیویٹ کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا اپنا ہوم ورک ڈن ہے, ہم نے اپنا کام کیا ہوا ہے, ہمارے پولنگ ایجنٹس مکمل ہے, ہمارا کام مکمل ہے. اب یہ ووٹر نے نکلنا ہے اور ووٹر کو اعتماد دلانا, ہمیں سسٹم کو اعتماد دلانا ہوتا ہے. دیکھیں ہوپ فل, وی ہیو ٹو بی ہوپ فل آف کورس, کیونکہ پی ٹی آئی نے آپ کے سامنے 8.5 لاکھ ووٹ جو اٹھائے ہیں, تو وی آر دی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی. کل الیکشن میں تو 8.5 لاکھ ووٹ اٹھا پائے گی پی ٹی آئی, یعنی اگر پورے کراچی میں الیکشن اس سے زیادہ اٹھائے گی. تو پھر کل جو الیکشن ہے اس میں زیادہ اٹھائے گی, پہلے سے زیادہ اٹھائے گی. بائی الیکشنز میں اور جنرل الیکشنز میں بہت فرق ہوتا ہے. بائی الیکشنز میں اثر انداز ہوتا ہے وہ حکومت جو کہ اس وقت حکومت کر رہی ہے. لوکل باڈی آپ کے پاس یہاں پہ اس وقت MQM ہے اور مرکزی یہاں پہ صوبائی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. ان کے پاس زیادہ ایج ہوتا ہے کہ وہ ووٹرز کو جس طریقے سے موبلائز وہ کرتے ہیں, ان سے ڈفرنٹ ہوتا ہے ایک اپوزیشن کا کردار. لیکن پی ٹی آئی بڑے ایکٹیو طریقے سے ہم نے کام کیا ہے, ہماری تنظیم موجود ہے اور ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ کل ووٹر نکلے گا اور بلے پہ مہر لگائے گا. اچھا لیکن ہیر سو صاحبہ یہ بات بہرحال ایک فیکٹ ہے کہ دیکھیں, ایک تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ کراچی میں کیا کچھ ہوتا تھا, یہ سب جانتے ہیں, کوئی اس میں راز نہیں ہے. آج وہ سب کچھ نہیں ہوتا, ہاں اس کے باوجود بھی آپ جیت رہے ہیں, یہ بھی ایک فیکٹ ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگین ایک تیسرا فیکٹ یہ بھی ہے کہ دھاندلی کے طریقے صرف بندوق والے نہیں ہوتے ہیں, بڑے اور سمارٹ طریقے بھی ہوتے ہیں. ووٹر لسٹیں, ووٹر کو اتنا خوار کر دو, اس لسٹ سے نام نکل کے ادھر چلا گیا, ادھر سے نام نکل کے ادھر چلا گیا. یہ اتنے سارے اور طریقے بھی ہوتے ہیں ووٹر کو تنگ کرنے کے, جو کہ وہ جماعت زیادہ کر سکتی ہے جو کہ اس صوبے میں اثر رکھتی ہو. اور یہ بھی کوئی راز نہیں ہے کہ چاہے وہ محکمہ واٹر بورڈ ہو یا کوئی بھی, وہاں پر MQM کے کارکنان اور ہمدرد بھرتی ہیں تو وہ اپنا اپنا کام دکھاتے ہیں. یہ ساری چیزیں بھی کسی نہ کسی حد تک, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں, جس کی وجہ سے شاید پی ٹی آئی والوں کی بڑی گالیاں پڑنے والی ہیں مجھے ٹویٹر پہ, مجھے یقین ہے اس بات کا, لیکن میں اس کے باوجود بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بھی MQM کو جتوانے میں کردار تو ادا کرتی ہیں. دیکھیے وسیم, یہاں پہ میری بہن نے بہت باتیں کر لی کہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, واٹر بورڈ کے ملازمین آتے ہیں اور ہم کل اور زیادہ ووٹ لے کے جیتیں گے. تو میں ان کے لیے کہ انگور کھٹے ہیں, اتنا آسان نہیں ہے. گراؤنڈ پہ رہیں, گراؤنڈ پہ رہ کر عوام کے مسائل کو حل کریں. آپ کو شاید پتہ نہیں فیڈرل بھی ایریا کے مسائل کیا ہیں, آپ کو پتہ نہیں لیاقت آباد کے مسائل کیا ہیں, آپ کو یہ پتہ نہیں سولجر بازار کے کیا مسائل ہیں. تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو کس طرح آپ ووٹرز کے لیے جائیں گے, ووٹ مانگیں گے. ووٹ مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس گلی میں جا رہے ہیں, ان گلی کے لوگوں سے مسائل کو سنیں گے بھی, تلخ و میٹھی باتیں بھی سنیں گے اور ان کو عادت بھی دیں گے کہ بھائی ہم آپ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں, یہ مقصد ہے. جب کہ آپ کا کینڈیڈیٹ جائے گا نہیں, آپ کے لیڈر جائیں گے نہیں, لیڈرشپ جائے گی نہیں, تو کوئی جنات تو آ کر ووٹ نہیں ڈالیں گے. تو یہ ان کو بتا دیں کہ جو 2013 میں ووٹ لیے تھے اسے کم ریشو آئے گا, زیادہ نہیں آئے گا. بات یہ ہے کہ آپ نے پوری کوشش کر لی. آپ لوگوں نے کہا کہ جو ہے رینجرز اندر, رینجرز آئی, آرمی آئی, آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا. ایون کارڈ جو ہے, ایون کارڈ چیک کر کے, ایون رینجرز نے کارڈ چیک کر کے ووٹرز کو بھیجا. ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوشش کر کے دیکھ لیں, آرمی کو بلا لیں, رینجرز کو بلا لیں. دیکھیں 2013 میں پارٹی جائیں کریں, بے شک شوق سے اپنا شوق اور پورا کریں. 2015 2018 کی الیکشن, 2015 کی جو ضمنی الیکشن ہے, ایک شوق اور پورا کر لیں. عوام صرف اور صرف چاہتی ہے کہ ہمارے مسائل کا حل نکلے. جو پولیٹیکل پارٹی کا ورکر لیڈر نکلے گا, عوام کی کراچی کا عوام کی بات کرے, وہی ہلکا بندیاں صحیح کریں. فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, ووٹر کو رائٹ ہو, ایک ووٹر اپنا ووٹ بلے کو دیتا ہے, نکلنا پتنگ کا نہیں چاہیے, بلے کا ووٹ بلے کا نکلنا چاہیے. ایسا سسٹم کریں اور لوگوں کو ہراس نہ کریں, لوگوں کو پیمفلیٹ میں عمران خان کے خلاف گالیاں لکھ کر گھر گھر نہ دیں. یہ کام نہ کریں. فری اینڈ فیئر الیکشن کریں. پی ٹی آئی کراچی کلین سویپ کرے گی, پی ٹی آئی کراچی کلین سویپ کرے گی. لیکن آپ لوگ بھیج رہے ہیں,
ہم اپنا کام کریں, انفیئر مینز استعمال کرتے ہیں آپ لوگ, انفیئر مینز استعمال کر کے الیکشنز جیتے بھی تو کیا جیتے, انفیئر مین استعمال اور کیا کریں, رینجر کو کھڑا کر دیا, آرمی کو کھڑا کر دیا, تمام چیزیں تو آپ لوگوں نے ڈیمانڈ پوری کر کے آپ کہہ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے آپ کے بلدیہ ٹاؤن, لیاقت آباد, ان علاقوں میں جہاں پہ آپ کے کینڈیڈیٹس, آپ کے وزیر پچھلے 30 سالوں سے ہیں, میں آپ کو گلیوں کے نام بتاتی ہوں, ان حلقوں کے نام بتاتی ہوں جہاں بچیوں کے لیے سکولز تک نہیں ہے, پینے کا صاف پانی نہیں ہے. اچھا مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے شرمیلا, میں بریک کے بعد آپ سے آغاز کروں چونکہ مجھے آڈیو کے ایشوز ہونے میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں بات. میں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بات ذرا اس کو آرام سے بات کرتے ہیں اور وائنڈ اپ کرتے ہیں بریک کے بعد. اچھا, اس سے پہلے کہ میں شرمیلا فاروقی صاحبہ کی طرف جاؤں, ذرا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. فاروق ستار صاحب مہمان تھے پروگرام 11 آور میں کچھ عرصے پہلے, انہوں نے ایک شکوہ کیا. کیا کیا ذرا دیکھیے. ڈی جی رینجر صاحب نے جو ہے وہ ہم سے ٹیلی فون پر بھی رابطہ ختم. آپ نے رابطہ کیا؟ میں نے بہت کیا. میں نے جنرل نوید مختار کور کمانڈر وہ بھی ٹیلی فون میں بات کی. انہوں نے ایک بار مجھ سے بات کی مارچ میں اور کہا کہ میں آپ سے ملوں گا, آپ کو ٹائم دوں گا, لیکن ابھی تک ٹائم نہیں دیا. جنرل راحیل شریف صاحب کو بھی میں نے میسج چھوڑا, تو وہ بھی کیا, وہاں سے کوئی رپلائی نہیں آیا وہاں سے. انہوں نے کہا ہم نے آپ کا میسج دے دیا. اور ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی آپ نے؟ ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی دیا. یہ بات آج چلانے کا کیا مقصد ہے کہ کل فاروق ستار صاحب نے ایک اور بات بھی کہی. وہ کیا کہی؟ کل انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا, کل ایک بات کہی, ایک پیغام دیا. وہ کیا تھا ذرا دیکھیے. آج جو لوگ ہمیں ملاقات کا وقت نہیں دے رہے, انشاءاللہ کل وہ ہم سے جب وقت مانگیں گے تو پھر ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہوگا ان کو دینے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اچھا شرمیلا فاروقی صاحبہ, ویسے بتائیں کل الیکشن ہو رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ پیپلز پارٹی جیت رہی؟ دیکھیے میں تو بڑی آپٹمسٹک خاتون ہوں, تو میں تو یہی چاہوں گی کہ میری جماعت جیتے, لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ ایک ایسا حلقہ ہے جہاں پر اگین ایم کیو ایم کی ڈومیننس ہے, اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے یہ بات کہنے کے اندر کہ ڈیفینیٹلی ایم کیو ایم کا ووٹ بینک, جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ 80% مینڈیٹ کراچی کے حوالے سے ایم کیو ایم کے پاس ہے. لیکن بہرحال دیکھیں ریزلٹس کل کیا آتے ہیں, کتنی ویریشنز آتی ہے ووٹس کے اندر, کیونکہ کل تمام پولنگ سٹیشنز کے اوپر رینجرز موجود ہوں گے, فوج موجود ہوگی. صحیح ہے. تو وہ جو ایک بات کی جاتی تھی کہ دھاندلی ہے یا ووٹس جو ہیں وہ چرائے جا رہے ہیں, تو آئی تھنک وہ ایک جو ایسپیکٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. لیکن صحیح کی جاتی تھی ویسے شرمیلا, یا ایسی افواہ تھی؟ کراچی از جی وہ بات صحیح کی جاتی تھی کہ کراچی میں سب کچھ ہوتا ہے, ایسی افواہ تھی؟ اب دیکھیں ایم کیو ایم کے ایسے بھی حلقے نکلے ہیں جہاں پر ان کو 1.5 لاکھ ووٹ پڑے ہوئے ہیں, اور جو سامنے والی جماعت ہے اس کو 20-25 ہزار ووٹ پڑے ہوئے ہیں. لیکن ہم نے بائی الیکشنز میں دیکھا ہے جب فوج بھی تعینات تھی, رینجرز بھی موجود تھے, کہ ان سیٹوں پہ آلدو کم ووٹ آئے اس بنسبت 1.5 لاکھ کے, شاید 50-60 ہزار آئے, لیکن اس میں جیتی ایم کیو ایم ہی. صحیح ہے. تو آئی تھنک کہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں ریلی کسی پہ ایسی کوئی اسپرشن کاسٹ اس وقت نہیں کرنا چاہتی کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو, لیکن یہ شکایات آتی رہی ہیں, اور کس حد تک صحیح ہے, مناسب ہے, یہ تو میرا خیال ہے کہ آنے والا وقت بتائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہیرسو صاحب, کل پھر یہ فاروق ستار صاحب نے کہا ہے کہ بس یہ الیکشن جیتنے کے بعد ہم پھر نئے صوبے کی جو ہے وہ کیمپین ہم شروع کر دیں گے. یہ آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے ہی معلوم ہے کہ نیا صوبہ سے بنے گا نہیں, اس کے لیے پوری ایک آئینی پروسیس ہوتا ہے جو کہ اس وقت فار آل پریکٹیکل پرپسز کراچی کے حوالے سے ممکن ہے نہیں. اس سمیت بہت ساری چیزیں ایسی بڑی واضح ہیں کہ جس کو ایم کیو ایم نے صرف ہمیشہ اس کا مطلب اپنے بارگیننگ ٹول کے طور پہ یا پولیٹیکلی اپنی چیزیں کیش کرانے کے لیے استعمال کیا ہے. بلدیاتی الیکشن میں بھی آپ نے یہی کہا تھا کہ یہ نئے صوبے کا ریفرینڈم ہے, آپ جیت گئے, اس کے بعد نئے صوبے کوئی بات نہیں کی. کل پھر تو بہت سارے نعرے ایم کیو ایم سے بس ووٹس لینے کے لیے لگا دیتی ہے, پھر بھول جاتی ہے. وسیم دیکھیں, ایک تو میں میری بہن ناز کو جواب دوں گی جو بار بار 2013 کی الیکشن کی بات کری, 8 لاکھ ووٹ لیے تھے. ان کو یہ بتا دوں کہ 2015 کی بلدیاتی الیکشن میں 2015 کی بلدیاتی الیکشن میں 1 لاکھ ووٹ لیا تھا, تو 8 سے 1 لاکھ تک پہنچ گئے. وہ اپنا ریکارڈ بھی تھوڑا سا چیک کر لیں, تو اس کو بھی مینٹین کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ 1 لاکھ سے پھر. اور ایم کیو ایم کیا کتنے سے کتنے ووٹ ہو گئے یہ بھی بتا دیں. میں یہ کہہ رہی ہوں ہمارا ووٹ تو اللہ کا شکر ہے, آپ کے ووٹ وہ بتا رہی ہیں, ان کے ووٹ آپ بتا رہی ہیں. نہیں, ان کا 2013 میں 8 لاکھ ووٹ تھا نا, تو 15 کی بلدیاتی الیکشن میں 1 لاکھ تک پہنچ گئے ہیں.
تو میں کہہ رہی ہوں کہ ووٹ کا ریشو جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے. ان کے کتنے تھے بتا دیں؟ یہ میں ذرا ان سے پوچھ لوں کہ آپ کے 2013 میں کتنے تھے اور بلدیاتی میں کتنے ہو گئے؟ ہمارے 2013 جاتے ہیں تو میں تو پی ایچ کی میں تو پی ایچ کی بتا دوں گی کہ پی ایچ کی ہمارے کتنے جنرل الیکشنز میں ریحان ہاشمی کو 1 لاکھ ووٹ ملے. اب بائی الیکشن ہوئے تو اس میں 37,000 ووٹ ملے ان کو, اور اس کے علاوہ جیکب لائن میں 10,000 ووٹ ملے بائی الیکشنز کے اندر. ہاں تو جب آپ جائیں تو دوبارہ جب جائیں گے نا تو آپ لوگ لاکھوں لاکھ 2-2 لاکھ ووٹ کی جنات آپ کے ٹکر لگا کے جایا کرتے تھے, وہ کہاں چلے گئے, وہ کہاں چلے گئے, آپ کے قائد کے اوپر بین لگے, اس کے بعد سے آپ کا یہ حال ہو گیا کہ 1 لاکھ ووٹ دینے والی جگہوں سے 10,000 ووٹ ملے آپ کو. یہ آپ کا ووٹر بینک ہے, جبکہ آپ لوکل باڈی میں بھی آپ بیٹھے ہوئے. اور جو بات صوبے کی, ہم تو لوکل باڈی میں بیٹھے ہیں لیکن ہم اختیار دیں گے, موقع دیں گے تو کام کریں گے نا. آپ کے پاس تو موقع کے پی کی میں کیا کر رہے ہیں, وہاں پہ تو چوہوں نے آپ لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے, وہاں پہ تو چوہے جو ہے نا وہ تمام نہیں کر رہے ہیں. 30 سال سے کراچی کو چھوڑ کے کے پی میں بہتر صورتحال کریں. چلے ویسے میرا خیال ہے چوہوں کا تانا رہنے دیں. کراچی میں انسان کے بچے مرتے تھے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا, وہاں پہ چوہے مر رہے ہیں. چوہوں کا تانا رہنے دیں. انسان کے بچے مر جاتے تھے ایک دن میں 100. دیکھیں وسیم, آپ جو ہے نا تنقید اگر صرف وسیم آپ تنقید صرف ایم کیو ایم پہ کرنا چاہ رہے ہیں, لوگ مرے تو آج بھی ایم کیو ایم کے کتنے لوگ مر رہے ہیں, اس پہ تو آپ کی آواز نہیں اٹھ رہی ہے. جس طرح لاشیں مل رہی ہیں ہمیں اس پہ تو آپ کی آواز نہیں اٹھ رہی ہے. کیوں یہ کیا یہ کراچی کے شہری نہیں ہے, یہ پاکستانی نہیں ہے, جب آواز ہم نے اٹھائی ہے وہ سب ریکارڈ پر ہے. آپ جو ہے نا صرف یہ بات کریں, ہمیں کب کہا کہ آپریشن کریں نا, اس کی وضاحت دینے کا میرا نہیں وسیم آپ تنقید برائے تنقید جو ہے نا صرف اس پہ ایک ٹارگٹ کر کے ایم کیو ارے 100 لوگ نہیں مرتے تھے کراچی میں ایک رات میں. یہ تنقید برائے تنقید ہے, 100 لاشیں نہیں اٹھی ایک رات میں کراچی میں. نہیں تو آپ آپریشن شروع کر دیں, اس کا مطلب یہ کہ ہم لاش اٹھنا شروع کر دیں. ان کا کارکن جو ہے نا جو بہتر چیز ہے اس کو کریں نا. آپ کیا اس کو کہیے کہ ایم کیو میں تو لاشیں چاہیے, قابل مذمت ہے, قابل افسوس نہیں, میں بالکل کہہ رہا ہوں قابل افسوس ہے, قابل مذمت ہے وسیم, قابل مذمت ہے. لیکن اس کو بیٹھ کے آپ پرانے اگر مدعے اکھاڑیں گے تو پھر پریزنٹ میں جو صورتحال چل رہی ہے اس پہ بھی بات کریں آپ. اچھا چلیں وائنڈ اپ کر لیتے ہیں, فائنل ورڈ ان سے لے لوں پھر آپ سے لے لوں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ 30 سال سے سندھ میں حکومت کر کے ایم کیو ایم سندھ اسمبلی میں تو صوبے کی قرارداد پاس نہیں کر پائی. آپ کیسے بات کر سکتے ہیں, آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ سندھ کے اندر ڈویژن کرنے کی بات کریں, کراچی کو الگ صوبہ بنانے کی بات کریں, بغیر سندھ کو اعتماد میں لیے. سندھ اسمبلی میں تو آپ لوگ پاس نہیں کر پائے 30 سالوں سے, اور آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, پھر لسانیت میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں, پھر نفرتیں پیدا کرتے ہیں. خدا کرے کیا سندھ کا وہ حال ہے؟ سندھ کا دارالخلافہ کراچی ہے. کراچی میں اگر حیدرآباد نواب شاہ ٹنڈو یار کا نوجوان آتا ہے تعلیم کے لیے, کاروبار کے لیے, روزگار کے لیے, یہ اس کا حق ہے, آپ اس سے نہیں چھین سکتے. لیکن اس سندھ کے سب سے بڑے شہر کی جماعت آج بھی ہے. آپ نے کوٹا سسٹم کی بنیاد پہ سیاست شروع کی, 30 سال ہو گئے. آج بھی آپ کے منہ سے نہیں نکل رہی ہے. آج بھی آپ صرف نفرت کی, لسانی کی نفرت کی بات, صرف پی ٹی آئی کے منہ سے کراچی کے عوام کے لیے نفرت نکلی ہے. کیوں کراچی کے مسائل کی بات نہیں کرے, کیوں کراچی میں یونیورسٹیز کی بات نہیں کرے, کیوں فنڈ کی بات نہیں کرے, کیوں ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کر رہی ہیں, کیوں پانی کی بات نہیں کرے, کیوں بجلی کی بات نہیں کر رہی ہے, کیوں گیس کی بات نہیں کری, کیوں لوگوں کے روزگار کی بات نہیں کر رہی. اچھا 2 منٹ رہ گئے, شرمیلا سے فائنل ریمارکس لینے. جی صاحبہ نہیں کر سکتے وہ سوال تو میں نے شرمیلا کہہ رہی ضرورت ہی نہیں ہے. شرمیلا ایکچولی سیڈ یہ ضرورت ہی نہیں ہے, میں کھیل ہی نہیں رہی. نفرت کرنا, صرف بیٹھ کے پروگرام ڈرامے بازی کرنا, پریکٹیکلی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. افسوس کی بات ہے کہ آج آپ کے 10,000 ووٹ ہیں نا اس پہ, کل آپ کو 5,000 ووٹ بھی نہیں ملے گا. میں چیلنج کر کے میں نے دونوں سے پوچھا, اور رسمان آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں صاحبہ, کل کے الیکشن آپ جیت رہی ہیں, آپ جیت رہی ہیں کل کے الیکشن دونوں. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم 100% جیتیں گے انشاءاللہ. عوام ہمارے ساتھ ہے کیونکہ جو نفرت کی بنیاد رکھی ہے انہوں نے, اسی کے بیس پہ ہم میں بول رہی ہوں کہ ہم جیتیں گے انشاءاللہ. شرمیلا آپ سے میں ہونا لائٹر سائڈ ایک الگ سوال کر لیتا ہوں. آپ نے کہا بہت آپٹمسٹک خاتون اور اچھی بات ہونا چاہیے. اسی آپٹمزم کی بنیاد پر آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ آپ کے لیڈر بہت جلد آپ کے درمیان پاکستان میں موجود ہوں گے؟ یہ ایسے ایک بات یاد آگے میں پوچھ لوں آپ سے بس پروگرام ختم کرتے ہوئے. انشاءاللہ ہمارے لیڈر ہمارے درمیان موجود ہیں. وہ زرداری صاحب کی بات کر رہا ہوں, پاکستان میں. بالکل, زرداری صاحب بھی انشاءاللہ جب چاہیں گے واپس آ جائیں گے.
یہ تو آنا جانا لگا رہتا ہے. اب دیکھیں نا, ارے ابھی تو جانا جانا ہی ہے, آنا تو ہوا ہی نہیں. سالوں سے بیٹھے عید پاکستان میں کریں گے. ابھی تو بہت ساری آپ نے مجھے ان کا دوست کہہ دیا, ایم کیو والے مجھے پی ٹی آئی والا کہہ رہا ہے, پتہ نہیں کس کا آدمی, سمجھ میں نہیں آ رہا. پہلے میرا خیال ہے کہ ابھی تو ہم پرائم منسٹر صاحب عید پاکستان میں کریں گے زرداری صاحب, جلدی صحتیاب ہو کے واپس آ جائیں. آمین آمین. ان کی مرضی ہے. عید پاکستان میں کریں گے زرداری صاحب. شرمیلا 30 سیکنڈ رہے. عید تو عید ہے جہاں بھی ہو جائے. شاید میں عید پاکستان میں نہ کروں, میں شاید مکہ مدینہ میں ہوں, تو یہ تو کوئی کسی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. چلیں اپنے اس بھائی کو بھی پھر دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور جس طرح آپ نے ڈگری ہوتی ہے اس طرح آپ نے کہا عید تو عید ہوتی ہے, کہیں منائی جائے. آپ کے لیے خصوصی, شرمیلا فاروقی, آپ کے لیے خصوصی دعا. ہاں بس اپنے اس بھائی کو ضرور آپ یاد رکھیے گا دعاؤں میں. بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ, ہیر آپ کا بہت بہت شکریہ صاحبہ, اور نال برو صاحبہ بہت شکریہ. زندگی رہی اور صحت رہی تو کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.